و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، وہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے توبہ کرنے کے اوپر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ نہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیہ مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے۔ کیونکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، چاہے اس کے وہ گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جو اپنا ساز و سامان لے کر جا رہا تھا، صحرا میں ایک درخت کے نیچے وہ لیٹ گیا اور انتظار اور سو گیا کہ اٹھوں گا اور وہاں سے آگے چل پڑے گا۔ تو اس نے اپنی سواری کو اپنے سراہنے کھڑا کیا اور سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اس کی سواری وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ بہت پشیمان ہوا، پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگتا، پھر اس کو تلاش کرتا رہا، لیکن دوبارہ واپس آیا اور آ کے دوبارہ وہیں اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہ کہنے لگا اب تو مرنا ہی ہے، تو یہیں مر جاؤں گا۔ تو دوبارہ اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کی سواری اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے، تو وہ انتہائی خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہم انت ربی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب اتنی خوشی کہ اس کو الفاظ صحیح یاد ہی نہیں رہے کہ کہنے کیا تھا۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے ہی یہ سواری کو واپس لے کر آیا۔ لیکن خوشی کی بنا پر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کون سے الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں انسان کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے۔ انسان کا گناہ جتنے بھی ہوں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے بڑے سے بھی بڑے ہوں، حتیٰ کہ قتل جیسا گناہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو شخص کسی آدمی کو قتل کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ وہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے 99 قتل کرنے کے بعد عالم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، تو نے تو 99 قتل کیے، ایک قتل معاف نہیں۔ تو اس کو غصہ آتا ہے اور اس کو بھی مار دیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد کیونکہ ضمیر بیدار ہو چکا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ کی رحمت انتہائی وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دیں گے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ تجھے اب یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ انسان کے اوپر اس کے ماحول کا انتہائی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جو ماحول کا اثر ہوتا ہے یہ انسان کو بگاڑتا بھی ہے اور درست بھی سیدھے راستے پر بھی لے آتا ہے۔ اگر انسان کی مجلس نیک لوگوں کی مجلس ہوگی تو وہ نیکیاں کرے گا، اگر چوروں ڈاکوؤں قاتلوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی تو وہ بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں وہ گھر جہاں والدین حقہ پیتے ہوں وہاں ان کے بچے لازمی سگریٹ پئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ماحول گھر کا یہی ملا ہوتا ہے۔ اگر والدین نمازیں پڑھیں گے تو ان کے بچے بھی نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو گھر کا ماحول ایسا ملا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ تجھے یہ بستی، یہ علاقہ چھوڑ کر فلاں بستی میں جانا ہوگا، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، اگر تو وہاں جائے گا تو تیری اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے۔ اب وہ چل پڑا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ موت کا وقت آ گیا، چلنے سے عاجز آ گیا، نیچے گر گیا اور اس کے دل میں تڑپ تھی، ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ وہ زمین کے اوپر گھسٹتا ہوا، کرالنگ کرتا ہوا آگے جانے لگ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے بھی۔ وہ آ کر جنتی کہنے لگے اس نے توبہ کر لیا، جو اس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اسے جنت میں لے کر جانا ہے۔ جبکہ دوسرے کہنے لگے یہ ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا، اگر اس بستی میں پہنچتا تو اس کی توبہ قبول ہونی تھی، ابھی یہ راستے میں ہی ہے، لہذا اس کی توبہ قبول نہیں ہو، اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔
تو اللہ تبارک و